اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہے یوٹیوب چینل لرننگ فار آل LFA سیکھنا سب کے لیے، اور یہ سلسلے کی ویڈیو نمبر 20 ہے، جو دراصل ویڈیو نمبر 19 کے تسلسل میں لکھی گئی ہے، اور ویڈیو 19 جو تھی وہ تخلیقی تحریروں کے بارے میں تھی، اور یہ بھی اسی تسلسل میں ایک اور نمونہ ہم پیش کرنے جا رہے ہیں کہ تخلیقی تحریریں کریٹیو رائٹنگز کے لیے ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے، اور کون کون وہ جو 10 نکاتی ایجنڈا یہاں بھی استعمال کیا جائے گا، اور اس 10 نکاتی ایجنڈے کے تسلسل میں ہم نے جو عنوان اس دفعہ تجویز کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اڑنے اور بغیر ڈرائیور چلنے والا ٹریکٹر۔ اڑنے اور بغیر ڈرائیور چلنے والا ٹریکٹر۔ اور ہمارا جو 10 نکاتی ایجنڈا ہے تخلیقی تحریروں کے لیے، جن سٹیپس کو بچوں کو فالو کرنا ہوگا، وہ ہمارے جو ہے یہ 10 پوائنٹ ہیں، جن میں سے وہ چیز جس پر ہم مضمون لکھنے جا رہے ہیں، تحریر لکھنے جا رہے ہیں، کیا وہ چیز جاندار ہے یا بے جان؟ چیز کے رہنے کی جگہ کیا ہے، کہاں اسے رکھا جاتا ہے، اس چیز کا استعمال یعنی یہ کس کام آتی ہے، اس چیز کی قسمیں اگر کوئی اس کی قسمیں ہیں تو، اور پھر ان قسموں کے بعد جو ہے وہ یہ دیکھنا ہے کہ وہ چیز وہ خود کس چیز یا کن چیزوں سے مل کر بنتی ہے، اور اسے کون بناتا ہے، چیز کی قیمت یا قیمتیں کیا ہیں، وہ چیز کتنی دیر چلتی ہے۔ یہ چیز نہیں ہوتی تھی تو انسان کیا کرتے تھے؟ اس چیز کے بارے میں ذرا ان بیانیوں سے ہٹ کر، جو اوپر 8 نکات دیے گئے ہیں ان سے ہٹ کر، ان ڈسکرپشنز سے ہٹ کر سوچ کے مختلف زاویے، جس میں کہ ذرا اپنی سوچ کو اس سطح سے تھوڑا سا اوپر اٹھانے کی کوشش کرنی ہے، اور دیکھنا ہے کہ اس کو ہم کس طرح سے آگے بڑھا سکتے ہیں۔ اور 10واں پوائنٹ جو آخری پوائنٹ ہوگا، وہ جس کو ہم نے سامنے رکھنا ہے، وہ یہ ہے کہ اب کیا ہوتا ہے اس چیز کے بارے میں جس پر ہم مضمون لکھنے جا رہے ہیں، تخلیقی تحریر لکھنے جا رہے ہیں، اس پر اب کیا ہوتا ہے، اور آنے والے وقتوں میں کیا ہو سکتا ہے۔ تو اب آج کا ہمارا عنوان ہے وہ ہے ٹریکٹر۔ ٹریکٹر جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ایک بے جان چیز ہے۔ ٹریکٹر جس کے اوپر ہم مضمون اور یا تخلیقی تحریر اپنی لکھنے جا رہے ہیں، وہ ایک بے جان چیز ہے، اور ٹریکٹر جو ہے ظاہر ہے کہ اسے کھیتوں میں رکھا جاتا ہے یا اسے اپنے گھر میں رکھتے ہیں۔ اگر کوئی صنعتی یونٹ اس سے استعمال کر رہا ہے، کوئی کارخانہ، کوئی ورکشاپ، تو اسے اس کارخانے یا ورکشاپ میں رکھا جاتا ہے۔ تو جہاں اس چیز کو استعمال کیا جاتا ہے، اسی کے مطابق اس کے رکھنے کی جگہ جو ہے وہ ہوتی ہے، ٹریکٹر کے رکھنے کی جگہ۔ تو اب یہ جو ہے یہ چیز کہاں کہاں استعمال ہوتی ہے؟ بنیادی طور پر جب ٹریکٹر بنایا گیا تھا تو اسے ٹریکٹر کو کھیتوں میں کاشتکاری کرنے کے لیے استعمال کیا جانا مقصود تھا، اور کاشتکاری کو آسان بنانے کے لیے ہی اس ٹریکٹر کا استعمال شروع کیا گیا، یا اس ٹریکٹر کی ایک شکل بنائی گئی۔ لیکن اب اس ٹریکٹر سے بہت سارے کام لیے جاتے ہیں، یعنی اس کے پیچھے ٹرالی یا ریڑھی لگا لیں تو سواریاں بھی بٹھا لیں، اسی کے اوپر پیچھے سامان بھی رکھ لیں، اور اگر اور زیادہ بہت لمبی ٹرالی جیسا کہ آج کل لوگ لگاتے ہیں، تو آپ زیادہ وزن بھی اس کے اوپر اٹھا سکتے ہیں، زیادہ لاز کر لے جا سکتے ہیں۔ اب اس ٹریکٹر کی قسمیں بنیادی طور پر تو اس کی قسمیں ہم یہی کہیں گے کہ انجن کی جو قوت ہے، اور اس قوت کے لحاظ سے، اور پھر قسمیں اس لحاظ سے بھی ہو سکتی ہیں کہ بھائی کھیتوں میں چلا رہے ہیں اسے،
لیکن اسے اس طرح سے محدود نہیں کیا جا سکتا. کھیتوں میں چلانے والا سواریوں کو اٹھا کر لے جانے کے لیے، سامان اٹھا کر لے جانے کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے. تو اس طرح کی اس کی مختلف قسمیں ہو سکتی ہیں. اس کو ٹریکٹر کو بنانے کے لیے کن چیزوں کا استعمال ہوتا ہے؟ یہ ہمارا 5واں نقطہ تھا. جو ہمارے 5 اقدامات ہیں ان میں 5واں نقطہ یہ ہے کہ، اور ہم یہ کہیں گے کہ ٹریکٹر کو بنانے کے لیے لوہا یا زیادہ تر اسٹیل استعمال ہوتا ہے، مگر اس کے ٹائر اور ٹیوب وغیرہ بنانے کے لیے ربڑ کا بھی استعمال ہوتا ہے. اس کو چلانے کے لیے ڈیزل کا استعمال ہوتا ہے، مگر اس کے پرزوں کو رواں رکھنے کے لیے موبل آئل اور بریک آئل اور اس قسم کے آئل بھی اس میں استعمال ہوتے ہیں. ٹریکٹر کی قیمت جو ہے وہ ظاہر ہے کو ہزاروں میں تو ہو نہیں سکتی، بہت بڑی مشین ہے، بہت بڑا انجن ہے، تو اس کی قیمت ظاہر ہے کہ بچے لکھیں گے کہ اس کی قیمت تو لاکھوں میں ہوتی ہے. بچوں سے پوچھا بھی جا سکتا ہے کہ کس کس کے گھر میں ٹریکٹر ہے، کتنے میں خریدا تھا، کتنی قیمت ادا کی تھی. تو اس کے مطابق جو ہے وہ ایک آئیڈیا دیا جا سکتا ہے، ایک تصور یا ایک خیال بچوں کو دیا جا سکتا ہے کہ ٹریکٹرز کی قیمت اس موجودہ وقت میں جب کہ بچے مضمون لکھ رہے ہیں وہ قیمت کیا ہے. لیکن عام طور پر یہ بھی ہوتا ہے کہ جو قیمت ہے اس پر خاص طور پر کسانوں کو سبسڈی بھی، یعنی قیمت میں رعایت، یعنی حکومت جو ہے وہ خود جو ٹریکٹر بنانے والے ہیں ان کو قیمت ادا کر دیتی ہے. تو اس طرح سے ان کو، جس کو کہ سبسڈی کہتے ہیں. لیکن دوسرے کاموں کے لیے ظاہر ہے کہ پوری کی پوری قیمت جو ہے وہ ادا کرنی پڑتی ہے، اس میں کوئی سبسڈی کا پہلو جو ہے وہ نہیں ہوتا. یہ چیز کتنی دیر تک چل سکتی ہے؟ ظاہر ہے کہ جتنی کسی چیز کی، وہ ٹریکٹر ہو یا کوئی اور چیز ہو، جتنی اس کی دیکھ بھال کریں گے، اسے صحیح طریقے سے رکھیں گے، اس کی جو حفاظت کے طریقے ہیں، اس کا جو ہے مستری سے چیک اپ کروانا ہے، وقت پر تیل بدلی کرنا ہے، ڈیزل جو ہے وہ اس کو چلانا ہے، انجن کی پڑتال کرتے رہنا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ اتنا ہی زیادہ دیر تک چلے گا. اور پھر اس کا یہ ہے کہ جب ٹریکٹر نہیں ہوتے تھے تو پھر کیا ہوتا تھا؟ ظاہر ہے یہی سارے کام مختلف قسم کے جانوروں سے لیے جاتے تھے، جس میں کہ اونٹ، گھوڑا، گدھا اور بیل بھی شامل ہے، یا پہاڑی علاقوں میں بیل ہی کی شکل کا ایک جانور ہوتا ہے جسے یاک کہتے ہیں، یا اسی طرح سے بھینسیں بھی استعمال ہوتا ہے. تو جو بھی جانور جس نے انسانوں نے سوچا کہ یہ جانور ہمارے اس کام آ سکتا ہے، ہل چلانے کے کام آ سکتا ہے، کھیتی باڑی کے کام آ سکتا ہے، گندم اور بھوسا یا دوسری کوئی جنس ہے، اس کی فصل ہے اور اس کا دانہ اور اس کا بھوسا الگ کرنے کے لیے. اور پھر انہی جانوروں سے اس وقت میں کنویں چلا لیتے تھے، رہٹ چلا لیتے تھے، اس کی گہائی کر لیتے تھے، فصلوں کی گہائی کر لیتے تھے. یہی کام اب جو ہے وہ ٹریکٹروں سے بھی لیا جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود جو جانور ہیں وہ، ان کی اہمیت اب بھی ختم نہیں ہوئی. اب بھی کئی ایسی جگہوں پر جہاں پر کہ ٹریکٹر نہیں جا سکتے وہاں جانور جا سکتے ہیں. جیسا کہ دشوار گزار گھاٹیاں ہوں گی پہاڑوں کی، اس میں سے جہاں ٹریکٹر نہیں گزر سکتا وہاں سے جانور جو ہے گزر سکتے ہیں. اور خاص طور پہ گدھے یا جیسا کہ یاک کا ذکر کیا گیا ہے، اس قسم کے جانور وہاں سے گزر سکتے ہیں. اب اگر ذرا ان بیانیوں سے جو ہم نے اس کے بارے میں، ٹریکٹر کے بارے میں کہا ہے، ذرا ہٹ کر سوچیں تو اس میں ٹریکٹر ایک بے جان چیز ہے مگر بڑے جاندار قسم کے کام کرتا ہے. بے جان ہے مگر جاندار کام کرتا ہے، بڑے بڑے کام کرتا ہے. ہل چلانے کا کام دیتا ہے، سواریاں اور بھاری سامان اٹھاتا ہے، اجناس کا بھوسا اور دانہ الگ کرتا ہے. اس کے ساتھ ٹاری لگا دیں تو بھاری بھرکم وزنی سامان بھی اٹھا کر لے جاتا ہے. کارخانوں سے سامان نکالنے اور پھر دور دور تک لے جانے
کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور اس سے بہت سارے اور مشکل کام جو ہے وہ دیے جاتے ہیں، اور یہ مشکل کام کو انسان کے لیے آسان بنا دیتا ہے۔ لیکن جیسا میں نے پہلے کہا، اس کے باوجود جانوروں کی اپنی اہمیت ہے، اور جو کام جانوروں سے لیے جاتے تھے ان سے بھی زیادہ کام اس ٹریکٹر سے لیے جاتے ہیں۔ ٹریکٹر اس سے بھی زیادہ کام کرتا ہے، مگر جانوروں کی اہمیت پھر بھی اپنی جگہ پر جو ہے وہ موجود ہے۔ اب اس کی تھوڑے سے دیکھتے ہیں کہ یہ ٹریکٹر بنانے کی ابتدا کس طرح سے ہوئی۔ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ گیسولین یا مٹی کے تیل سے چلنے والی پہلی مشین، ٹریکٹر نما مشین، امریکہ میں جنوب مشرقی جاوا کے ایک دیہاتی علاقہ جسے کہ کلیٹن کاؤنٹی کہتے تھے، کلیٹن کاؤنٹی، وہاں کے رہنے والے ایک شخص جان فروئلچ نے 1982 میں بنائی۔ اسے ابھی ٹریکٹر کا نام نہیں دیا گیا تھا، اور اس سے پہلے بھاپ یعنی سٹیم سے چلنے والی ایک مشین تھی، آگے پیچھے یعنی بیک بریکنگ ایک مشین تھی جو گندم اور بھوسا الگ کرنے کے لیے استعمال ہوتی تھی، زیادہ تر گندم کا بھوسا، لیکن ظاہر ہے کہ وہی مشین دوسری جگہ بھی استعمال ہو سکتی ہوگی۔ 1931 میں 1931 میں امریکہ کے ہی جان ڈیری نے صنعتی مقاصد کے لیے ایک ٹریکٹر بنایا، اور جس کا نام ماڈل D1، اس کا نام تھا جان ڈیری، تو جان ڈیری کے نام پر ڈیری کا ڈی لے کر D1، ماڈل D1 اس کا نام رکھا گیا۔ پاکستان میں ٹریکٹر جو ہے وہ 1950 کی دہائی کے آغاز میں ہی ان کا استعمال شروع ہو گیا تھا، مگر وہ ٹریکٹر یہاں پاکستان میں بنتے نہیں تھے، دوسرے ملکوں سے منگوائے جاتے تھے۔ پھر اس کے بعد 1964 میں 1964 میں ملت ٹریکٹرز لمیٹڈ نے ایک کمپنی بنائی، اور انہوں نے باہر سے جو ہے اب انہوں نے بھی ٹریکٹر بنانے نہیں شروع کیے، بلکہ اسمبلی کا پلانٹ ایک لگایا کہ باہر سے پرزے منگوایا، ان کی یہاں اسمبلی کی، اور ٹریکٹر بنا کر بازار میں جو ہے وہ بیچ دیا۔ لیکن اب تو آہستہ آہستہ اس کے علاوہ دوسری کمپنیاں بھی ہیں، اور پاکستان ہی میں یہ ٹریکٹر بننے شروع ہو گئے ہیں۔ اب جو ہے اس وقت کیا ہوتا ہے، آنے والے وقتوں میں ان ٹریکٹروں کی کیا صورتحال ہو سکتی ہے؟ اب تو ظاہر ہے کہ ٹریکٹر زیادہ تر ڈیزل سے چلتے ہیں، لیکن امید ہے کہ بہت جلد ہی گرمی یعنی ہیٹ انرجی، روشنی کی قوت، لائٹ انرجی، اسی طرح سے ہوا کی قوت، ونڈ انرجی سے چلنے والے ٹریکٹر بھی بنانا جو ہے وہ آسان ہو جائے گا، کوئی اتنی بڑی دور کی بات نہیں ہے۔ میرے خیال میں جلد ہی اس پر یہ اس قسم کے ٹریکٹرز جو ہیں ان کا رواج عام ہو جائے گا۔ جیسا کہ ونڈ انرجی سے چلنے کے لیے جو تھل ڈیولپمنٹ اسکول ہم نے حیدرآباد تھل محلہ سعادات میں ضلع بکر میں کھول رکھا ہے، وہاں پہ ہم نے ایک خاکہ تیار کیا ہوا ہے بڑی دیر سے کہ کس طرح سے ونڈ انرجی سے چلنے والی کار تیار کی جا سکتی ہے، مگر بہت ساری وجوہات ہیں، اس کی تفصیل میں یہاں نہیں جاتے۔ اس کی بنا پر اس کو ابھی تک عملی جامہ نہیں پہنایا جا سکا کہ ونڈ انرجی سے چلنے والی کار کیسے تیار ہو سکتی ہے۔ اڑنے والے ٹریکٹر بن سکتے ہیں، مگر اس کی اتنی شاید کوئی ضرورت نہ ہو، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ ایسے ٹریکٹر بننے کے امکانات ہیں جو بغیر کسی ڈرائیور کے کہ اس کے میں مختلف قسم کے جو ہے وہ سرکٹس جو ہیں وہ بنے ہوئے ہیں، اور ان سرکٹس کو جو ہے ان کے مختلف بٹن ہوں، جس سرکٹ کی ضرورت ہے اس سرکٹ کو چلا دیا جائے۔ مثلا ہل چلانے والا سرکٹ کہ کھیت جو ہے اس کی پیمائشیں کیا ہیں،
وہ مستطیل کا نما ہے، مستطیل اور مربع نما ہے، یا دائروی شکل کا ہے، یا کس شکل یا بیضوی شکل، جس شکل کا بھی ہے اس کے مطابق اس سرکٹ کو فٹ کیا اور ایک دفعہ سٹارٹ کر کے اس کو چلا دیا۔ اس کے اندر جو ہے وقت ٹائمنگس ہے، وہ ٹائمنگس کا بھی ایک ہوگا کہ تقریباً اندازاً اتنا ٹائم، تو پھر بہرحال جتنا بھی آپ ٹائم اس میں سیٹ کریں گے اتنی دیر وہ انہی دائروں میں یا مستطیل یا کی شکل میں یا جس شکل میں بھی آپ نے اس کا سرکٹ فٹ کیا ہے وہ چلتا رہے، ممکن ہے۔ اور اسی طرح سے جو مختلف اجناس ہیں ان کی گہائی کے لیے تھریشنگ دا ویٹ، گندم کی گہائی یا دوسرے اجناس کی گہائی، اس کی گہائی کے لیے بھی اسی طرح سے جو ہے وہ آپ سرکٹ جو ہے فٹ کر کے اور اس کا بٹن جو ہے آن کر کے اسے چلا دیں اور وہ جو ہے دائرے میں، یہ تو اب زیادہ آسان ہے چونکہ دائروی شکل کا سرکٹ اور زیادہ آسان ہو جائے گا، اور اس کو بنانا بھی آسان ہوگا، اس کا چلانا بھی آسان ہوگا، ٹائمنگ بھی آسان ہوگی، تو اس کے اوپر وہ خود بخود چلتا رہے گا۔ البتہ اس کو جو ہے کنٹرول کرنے کے لیے ریموٹ سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے کہ کہیں اگر جو ہے دیکھا کہ وہ اپنے سرکٹ سے باہر جا رہا ہے تو اس کو روکنا اور اس قسم کا طریقہ کار جو ہے وہ اس کے اوپر کیا جا سکتا ہے۔ ہم جس قسم کے ٹیکنالوجی کے دور سے گزر رہے ہیں، اس قسم کے ٹریکٹر بنانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ انسان ہے اور اس کا دماغ اللہ نے جو دیا ہوا ہے اس کو اگر وہ استعمال کرتا ہے، جو بھی استعمال کرتا ہے وہ بہت سی چیزیں جو ہے وہ بنا ہی لیتا ہے۔